بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غدار مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وجہ سے جب سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو ایک غدار مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ، نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی، اور اس طرح 3 بر اعظموں پر پھیلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ملک وجود میں آئے تھے، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ سلطنت ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ سارے کاموں جو یہودیوں نے بتائے تھے اس نے ان کے تحت ترکی پر نافذ کرنا شروع کر دیے، اور جو ظلم اور جبر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی پر کیا سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد، ان پر جو ظلم ڈھائے ان گنت ہیں۔ غدار مصطفیٰ کا تعارف مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی موجود حال شخصیت کو اتا ترک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا۔ 3 معاہدے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ تفصیل یہ ہے: اسلامی شعر کا خاتمہ، اسلامی قوانین کا خاتمہ، ترکی معدنی ذخائر نہ نکال سکے اور نہ بحری ٹیکس لے سکے، مصطفیٰ کمال اتا ترک کا ظلم۔ یہ ترکی کے ہی سپاہ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ جب وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں سریعام تختہ دار پر لٹکا دیا، عورتوں کے حجاب پر پابندی کر دی۔ ترکی کی فوج میں اسی سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی جو رجب طیب اردوان نے ہٹائی ہے۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھو، حمام میں جا کر وضو کرو، پھر وہیں چھپ کر نماز پڑھ لو، اس لیے کہ ترک حمام خوبصورتی، صفائی اور تعمیراتی حسن کا شاکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دی۔ اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی، ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے، کھیتوں میں قرآن کی درسگاہیں جمتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود آفندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقش بندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ امجا نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ انہی شاگردوں میں رجب طیب اردوغان تھے جنہوں نے ترکی کو ایک راحت کی سانس دی ہے۔ ابھی ترکی پر 100 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، اس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ترکی بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی زمین سے تیل کے ذخائر نکال سکتا ہے جو کہ ترکی میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ان پر پابندی لگائی گئی تھی۔ 100 سال کی پابندی تھی، وہ 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا یہودیوں کو بہت ڈر ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس طرح سے ترکی رجب طیب اردوغان بہادر اور تمام امت مسلمہ کی امید بنا ہوا ہے اور ترقی پا رہا ہے، اپنا سر اٹھا رہا ہے، 2023 میں پابندی ختم ہو گئی تو نہ جانے پتہ نہیں ترکی ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کا ڈر اندر کھائے جا رہا ہے یہودیوں کو۔ انشاءاللہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی۔ انشاءاللہ 2023 کے بعد
دنیا بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔ تو فرینڈز اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔